السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین خالق مالک رازق ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، بڑی عظیم اس کی شان ہے، اور شرک اور کفر کو ناپسند کرتا ہے۔ ایمان لانے والوں کو اس نے فائدہ کا وعدہ کیا اور کفر کرنے والوں کو سخت عذابوں سے ڈرایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی امت کو ایمان کی دعوت دی اور ایمان لانے والوں کے لیے اجر کا ذکر کیا، اجر عظیم کا، کفر اور شرک سے اپنی امت کو ڈرایا اور اس کے بھیانک انجاموں سے باخبر کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 18 رمضان مبارک 1442 ہجری مطابق 30 اپریل 2021 عیسوی جدہ سعودی عرب سے لائیو آپ کی خدمت میں یہ رمضان کا خصوصی درس پیش ہے۔ قرآنی مثالیں، یہ درس کا موضوع رکھا گیا ہے، جیسے کہ معلوم ہے روزانہ پہلی رمضان سے اسی وقت یہ چل رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثالیں پیش کی ہیں مختلف آیات میں، ان آیتوں کو یہاں بتایا جا رہا ہے اور اس کو سمجھایا جا رہا ہے۔ کئی آیتیں مثالوں والی ہم نے پڑھی، جو باقی ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ہم ختم کرنے والے ہیں۔
آج جو آیت لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 اور آیت نمبر 117 دو آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ عز و جل نے کفار، ظالموں، مشرکوں کے اعمال کی بربادی کی ایک مثال دی ہے اس کھیتی کی طرح جو کھیتی پر محنت ہوتی ہے تاکہ اس سے فائدہ حاصل ہو، لیکن پھر آسمان سے تیز و تند ہوائیں چلتی ہیں جو عذاب والی ہوائیں ہوتی ہیں، یا تو اس میں آگ ہوتی ہے یا اس میں اتنی ٹھنڈک، اتنی تیزی ہوتی ہے جو ان کھیتیوں کو تباہ اور برباد کر دیتی ہیں اور کھیت والوں کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا ہے، کھیت والوں کو صرف نقصان ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے کافر جتنا چاہے دنیا میں خرچ کرے اپنا مال، آخرت میں ان کو ذرہ برابر فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ترجمہ۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا یعنی کافر، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کافروں کے مال، ان کی اولاد، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے یہاں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ تو جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس جہنم میں یہ ہمیشہ پڑے رہنے والے ہیں۔ مثل الذین ينفقون فی مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، یہ کافر جو کچھ دنیا میں اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کفار دنیا میں جو بھی خرچ کرتے ہیں رفاہی کاموں میں یا سوشل ورک کے نام سے یا کوئی بھی سمجھے آپ، جو کچھ اس دنیا میں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ نے اس کی مثال دی ہے کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فہلکت، تو ان کی اس خرچ کی مثال ایک تیز و تند ہوا کی طرح ہے جس میں پالا تھا، اس ہوا میں سر آگ تھی یا پالا کہیں فصیح اردو میں جو کہتے ہیں، یا سخت سردی تھی یا بڑی سخت وہ ہوا تھی۔ اصابت حرث قوم، اس قوم کی کھیتی کو وہ ہوائیں لگیں، یا وہ ہوائیں یا وہ پالا جو ان ہواؤں میں تھا، تیز و تند ہواؤں میں، تو اس قوم کی کھیتی پر پڑا جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، فَأَهْلَكَتْهُ، پھر اس کو تہس نہس کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ یہاں دیکھیے اس آیت کریمہ میں دو آیتیں ہم نے پڑھی۔ پہلی آیت میں کافروں کے مال اور اولاد کسی کام کے نہیں ہوں گے، فائدہ نہیں ہوگا، اس کا ذکر اللہ نے کیا، اور ان کے ہمیشہ کے دوزخی ہونے کا بھی تذکرہ کیا، اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ نے مثال دی۔ اب دیکھیے پہلی آیت میں ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، مطلب کافر۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ایمان والے، دوسرے کافر۔ اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پر آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں بنایا، ان الذین کفروا میں سے نہیں ہیں ہم الحمدللہ یا ایھا الذین آمنوا میں سے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ہم ایمان لائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ایمان کی حفاظت کرنے کی، اس کو بچانے کی، اور تا حیات اس ایمان پر قائم و دائم رہنے کی، اور اسی ایمان پر موت آنے کی، مرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اور جو کافر ہیں اللہ انہیں ہدایت دے،
اللہ ہم ایمان والوں کو توفیق دے کے ان کافروں تک ایمان کی دعوت پہنچائیں تاکہ وہ بھی جو ہے ایمان کے نور سے منور اپنی زندگی کو کریں اور کفر کی ضلالتوں، ہلاکتوں، خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، دیکھیے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے یہاں کسی کام کے نہیں ہوں گے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ بھی کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور اولاد دونوں سے۔ تو اللہ نے سراسر نفی کر دی، اور لن مطلب ہرگز نہیں، امپاسبل، کہ ان کا مال، ان کی اولاد۔ دیکھیے دنیا میں کافروں کے پاس مال ہے، دولت ہے۔ بعض مسلمان جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو کافر کے پاس دولت ہے، دولت سب کچھ نہیں ہے، ایمان سب کچھ ہے۔ یہاں دیکھیے دولت ہے ان کے پاس لیکن لن تغنیہ، اموال تو ہے نا لیکن لن تغنیہ، مطلب فائدہ نہیں ہوگا، کسی کام کے نہیں۔ ایک مال ہو لیکن فائدہ نہ ہو تو کیا فائدہ اس مال کا، بتائیے آپ مجھے۔ اولاد ہو لیکن اولاد کا کوئی فائدہ نہ ہو تو کیا فائدہ ایسی اولاد کا۔ یہ مال و اولاد نعمت ہے تو اس نعمت کا فائدہ ہونا چاہیے نا انسان کو، لیکن یہ وبال جان بن جائے، مال بھی اولاد بھی۔ ان کا مال جو ہے کسی کام کا نہیں اللہ کے یہاں، کیوں؟ ان کی اولاد کسی کام کی نہیں اللہ کے یہاں، کیوں؟ ان دونوں سوال کا جواب ہے کفروا، ان الذین کفروا ہے نا، یہ کفروا، کفر کیا لوگ۔ تو دیکھیں ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ایمان کے بعد ایک ریال اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اس کا فائدہ اللہ کے یہاں بہت ہوتا ہے۔ جو ہم نے پچھلے درس میں جو مثال آئی تھی کل جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں، وہ جو دانے کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، کھیت میں ڈالا جاتا ہے جس سے جو ہے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ جتنا چاہے۔ دیکھیے یہ فائدہ ہوتا ہے ایمان سے، ایمان کے بعد اگر خرچ کرو تو۔ ایمان والے کے پاس مال ہو اور وہ اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن کافروں کو ان کا مال فائدہ نہیں دے گا، وہ سمجھتے ہیں یہ دولت، دیکھیے اس کو پتہ نہیں کچھ بولتے ہیں اس کو، انگلش میں مجھے لفظ نہیں آ رہا، جو جن کی مینٹالٹی ایسی ہوتی ہے کہ بھائی یہی دولت ہی سب کچھ چیز ہے، دولت۔ اللہ نے قارون کی بھی مثال دی ہے قرآن میں، یعنی وہ مثالی آیت نہیں ہے، اس کی مثال دی گئی، ایک ہوتا ہے مثال، ایک ہوتا مثالی آیت، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو قارون کے پاس بھی دولت تھی لیکن کفر تھا ساتھ میں، تو اس کے خزانے تھے، اس کے پاس تو چابیوں کے خزانے اتنے تھے کہ اٹھا نہیں سکتا تھا کوئی، لیکن سارے خزانے کیا ہوئے، آپ پڑھیے دیکھیے واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یا قارون کا واقعہ، تو آپ دیکھیے اس قصے میں کیا ہے کہ قارون کے پاس جو بہت زیادہ دولت تھی، بڑا اکڑتا تھا، فخر کرتا تھا، لیکن اس کی دولت کسی کام، اور دولت اتنی زیادہ تھی خزانے کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت درکار تھی، کچھ لوگ چاہیے ہٹے کٹے مضبوط، خزانے کی چابیاں اٹھانے، بہت دولت تھی اس کے پاس۔ وہ جب نکلتا تھا اپنی ٹھاٹ سے، باٹ سے، شان و شوکت کے ساتھ، ایسے بگیوں میں اپنے، یا جیسے بھی نکلتا تھا وہ اپنی دولت، تو لوگ دنیا کی نگاہیں اس کو دیکھ کر جو سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے نا، پیسہ ہی سب کچھ ہے، بولتے ہیں نا بہت لوگ، تو وہ لوگ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون کی جیسی دولت ہوتی، ہائے کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون کی طرح دولت ہوتی۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا اس پر، زمین میں دھس گیا وہ۔ اچھا ان لوگوں نے کہا کاش کہ ہمارے پاس قارون کے جیسے دولت ہوتی، اور جو علم والے تھے ان لوگوں نے کہا وَيْلَكُمْ، خرابی ہو تمہاری، یہ کیا کر رہے ہو، ثواب اللہ خیر، اللہ کے یہاں جو اجر ملتا ہے نا ایمان اور عمل صالح کا، وہ اچھا ہے، اس سے ایمان اور عمل صالح سے جو اجر ملتا ہے وہ اچھا ہے۔ تو بہرحال ان کو بات سمجھ میں نہیں ہے، لیکن آنکھوں سے جب انہوں نے قارون کی بربادی کو دیکھا، تو ان لوگوں نے یہ کہا یہ تو برباد ہو گیا دولت کے ساتھ، ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے۔ تو ان لوگوں کو پھر بعد میں سمجھ میں ہی بات کہ نہیں، یہ نہیں ہے اصل، بلکہ اصل تو علم ہے۔
جو انسان کو فائدہ پہنچائے گا. دیکھیے ان الذین، ایمان ہے علم ہے یا ایمان ہے علم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ علم کے ساتھ ایمان ہوتا ہے. یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہی بتایا کہ کافر کو جو ہے اس کا مال اور اس کی اولاد فائدہ نہیں پہنچائے گی، بلکہ الٹا جو ہے اس کو نقصان ہوگا، اس کو نقصان ہوگا. اور اولاد بھی کافر کی جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہمارے لیے طاقت ہے، تو اولاد سے بھی کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ کافر کی اولاد ہے. ایمان والے کے بچے ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن کافر نہیں، نقصان ہوتا ہے. وہی بات اللہ نے کیوں؟ اس لیے کہ ایمان سے زندگی خالی. تو کیا ہے ان کا نقصان؟ فائدہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ان کا؟ اولئک اصحاب النار واولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہے، جہنمی ہے. اور جہنم میں جانے والا فائدے میں نہیں نقصان میں ہوتا ہے ہمیشہ. جو جہنم کے راستے پر چلتا ہے جہنم میں جاتا اصحاب النار میں سے، کیونکہ قیامت کے دن لوگ دو ٹائپ کے ہوں گے، اصحاب الیمین اصحاب الشمال، سیدھے ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے. اصحاب الجنہ اصحاب النار، اہل الجنہ اہل النار، جنتی دوزخی. اب یہ راستے دنیا میں چنے جاتے ہیں کہ آپ کو دائیں ہاتھ والوں میں سے بننا ہے یا بائیں ہاتھ والوں میں سے بننا ہے، آپ کو جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے. جنت تو ایمان اور عمل صالح، جہنم تو کفر اور اللہ کی نافرمانیاں، گناہ. ہم فیہا خالدون، دوزخ میں صرف جائیں گے نہیں، ہمیشہ بھی رہیں گے وہیں پر. کون؟ کافر، اپنے کفر کی بدولت. اس کے بعد اللہ نے مثال دے کر بیان کیا کہ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، یہ لوگ جو کچھ خرچ کرتے ہیں. کون؟ کافر. دنیا میں خرچ کرتے ہیں نا کافر، رفاہی کاموں میں، یہ بناتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں بہت فائدہ ہوگا ہمیں سب کا، یہ پنیہ کے کام ہم کر رہے ہیں. تو اللہ نے مثال دی کہ جو مال اللہ کی اطاعت کے علاوہ، اللہ کی مرضی کے علاوہ خرچ کیا جائے گا، اس سے کافروں کا مال جو خرچ ہو رہا ہے یہ اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے نا. تو معلوم ہوا یہاں ایک بات سنیے، مال جو خرچ ہوتا ہے دو جگہ، یا تو اللہ کی اطاعت اور رضا میں، یا اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی میں، ہے نا. اب وہ چاہے کافر، یہاں مثال کافروں کی دی جا رہی ہے لیکن بات عام ہے، بات عام ہے، ٹھیک ہے. جسے علماء نے تفسیر میں لکھا ہے یہ لوگ اللہ کی ناراضگی میں خرچ کرتے تھے اپنے مال کو، اور اطاعت نہیں تھی کیونکہ ایمان نہیں تھا. تو پھر اس مال کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا، الٹا برباد ہو جائے، بربادی ہوگی ان کی. تو ہر وہ مال جو اللہ کی رضا کے علاوہ خرچ ہو اس کی تشبیہ دی گئی ہے. اب وہ مال خرچ ہو رہا ہے، اس پر جو ہے فخر کیا جا رہا ہے، دیکھو ہم نے اتنی دولت خرچ کی، ہم نے اتنا کچھ کیا، اور بڑی تعریفیں مل رہی ہیں ان کو، دنیا میں واہ واہ ہو رہی ہے. لیکن اللہ کی خوشنودی اس میں طلب نہیں کی گئی، وہ ایمان والوں کا مال نہیں تھا، یا اللہ نے جو راستوں پر خرچ کرنے کے لیے حکم دیا وہاں نہیں ہوا. نہ مال کو خرچ کرنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر عمل کیا گیا. تو پھر ایسے مال کی بربادی کیسے ہوگی؟ مثال دی گئی کھیتی سے. حرث قوم کمثل ریح، اب یہاں مثال کھیتی سے دی گئی ہے، جس کھیتی پر جو ہے سخت ہوائیں چلنے لگی. کمثل ریح فیہا سر، ایسی ہوا جس میں سر کی تفسیر مختلف کی گئی ہے. سر کا معنی اردو میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ پالا، اس میں پالا تھا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کی تفسیر میں لکھا گیا یا تو اتنی سخت ہوائیں تھی، تیز و تند ہوائیں جو چلتی ہیں تو پھر نقصان ہوتا ہے. وہ ہوائیں کھیتیوں پر پڑتی ہیں تو کھیتیاں خراب ہو جاتی ہیں. یا دوسرا معنی بیان کیا گیا سر کا، ایسی ہوا جس میں آگ بھی تھی، اور یہ ہوائیں اس لیے چلیں آگ کے ساتھ کہ اس سے جو ہے کھیتیوں کو برباد کر دیا جائے، کھیتی تہس نہس ہو جائے، ٹھیک ہے. برد شدید ایک تفسیر کی گئی انہیں، ٹھنڈی سخت ٹھنڈی ہوائیں. اور ایک تفسیر کی گئی سر کے بارے میں کہ یہ آگ مراد ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان. بعض نے کہا کہ سر کا معنی ہے وہ آواز جو تیز ہوا میں پیدا ہوتی ہے،
جب ہوا تیز چلتی ہے تو اس میں جو آواز آتی ہے نا، ایک ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں. تو یہ تینوں معنی بیان کیا، ٹھنڈی ہوائیں، آگ والی ہوائیں، یا آواز، سخت آواز آئی، اور یہ تینوں معنی صحیح ہیں. تو بہرحال یہ تینوں عذاب ہو سکتے ہیں، تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہو سکتا تینوں چیزیں تھیں ان ہواؤں میں، سخت آواز بھی تھی، ٹھنڈی بھی تھی، آگ بھی تھی. اصابت حرث قوم، یہ ہوائیں چلیں تو کہاں گئیں؟ ان میں یہ عذاب تھا. یہ عذاب والی ہوائیں یہ پہنچی اس قوم کی کھیتی کو جنہوں نے ظلم کیا. دیکھیے، اور یہ ظلم کیا تھا ان کا؟ کفر اور شرک. تو یہ ہوائیں گئیں، چلیں کہاں؟ قوم کی کھیتی کو. کون سی قوم؟ ظالم قوم. اگر وہ ظلم نہیں کرتے تو پھر یہ ہوائیں ان کی کھیتیوں کو تہس نہس نہیں کرتی، یہ ہوائیں ان کی کھیتیوں کو برباد نہیں کرتی، ہلاک نہیں کرتی. لیکن چونکہ انہوں نے ظلموا انفسہم، دیکھیں قوم کی صفت بتائی جا رہی کہ یہ اس قوم کی کھیتی پر چلی ہوائیں جس قوم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. اور نفس پر ظلم سب سے بڑا کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. ان لوگوں نے شرک کیا، کفر کیا، تو یہ ہوائیں ان کی کھیتی پر پڑی، چلی ان کی کھیتی پر. اب جب ظاہر بات ہے ایسی ہوا جس میں آگ ہو، آواز والی، تیز و تند، سخت سرد ہوائیں ہوں، فَأَهْلَكَتْهُ، تو وہ کھیتیوں کو ہلاک کر دی. یہ ہوائیں چل کر کیا کیا؟ ان ہواؤں نے ان کی کھیتیوں کو تہس نہس کر دیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. اب جب کھیتی برباد، تو کھیتی سے جو فائدے کی امید تھی کافروں کو یا کھیتی والوں کو، وہ تو کچھ نہیں ملا نا، ختم ہو گیا. اسی لیے اب یہ جو ہلاکت اور بربادی ہوئی، اس کا کیا سبب ہے بھائی؟ کیا ریزن ہے اس کا؟ کیوں ان کی کھیتیاں جو ہے ہلاک ہو گئی؟ اور یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کیوں دی؟ تو ایسے ہی ان کے اعمال بھی ہلاک ہوں گے. ان کی دولت جو یہ خرچ کرتے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہوں گے. اس کا کوئی فائدہ قیامت کے دن کو نہیں ملے گا. اس کی وجہ وما ظلمهم اللہ، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ظلم کیا؟ نہ، اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور ظلم عیب ہے. اللہ نے حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور اس ظلم کو تمہارے لیے بھی، تمہارے درمیان بھی میں نے حرام کر دیا ہے، لہٰذا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اللہ نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا. اللہ ظالم نہیں ہے. قرآن میں نفی کی گئی ہے اس کی، کیونکہ یہ عیب ہے. اور اللہ نے کیسی نفی کی ہے؟ دیکھیں، لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اپنے کسی بندے یا بندی پر. اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے یا بندی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، اور اسی ظلم کو ہمارے لیے بھی حرام قرار دیا گیا ہے. تو یہاں کیا بتایا؟ نفی کی، وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ان کافروں پر. پھر ولکن انفسهم یظلمون، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. عجیب، انسان اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. کیا ظلم کیا ان لوگوں نے اپنے آپ پر؟ کفر، ایمان نہ لانا، جس کی وجہ سے ان کا مال جو یہ خرچ کر رہے ہیں خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، نفع نہیں ہوگا اس میں. یہ ان کا سب سے بڑا خسارہ ہے. تو سبب اگر خراب ہو تو پھر چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں. اسی لیے اسباب صحیح اپنانے چاہیے. ایسا سبب ہماری زندگی میں ہو جس سبب سے ہمیں فائدہ ہو، کیونکہ اسباب دو قسم کے ہوتے ہیں، نافعہ ضارہ، فائدہ پہنچانے والے اسباب، نقصان پہنچانے والے اسباب. سب سے بڑا سبب جس سے دنیا اور آخرت میں انسان کو فائدہ ہوتا ہے وہ ایمان ہے. سب سے بڑا سبب جس سے انسان کو دنیا میں اور آخرت میں خسارہ، نقصان ہوتا ہے وہ ہے شرک اور کفر. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سبب ہمیں دیا اور وہ ہے ایمان، جس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا. اب ضرورت ہے اس سبب کا صحیح استعمال کرنے کی، اور وہ ہے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. دیکھیے یہاں اس آیت میں
کافر کتنا خرچ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ رفائی کاموں میں بولیں یا کفر میں، شرک میں. کافر بڑے بڑے ہاسپٹل بناتے ہیں تاکہ فائدہ ہو مریضوں کو، لوگوں کو. دوائیں بناتی ہیں کمپنیاں، کتنا کرتے ہیں کچھ، بہت کچھ کرتے ہیں دنیا میں، لیکن آخرت میں ان کے اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ ایمان شرط ہے قبولیت کے لیے اعمال کی. اعمال اسی وقت قبول ہوں گے جب انسان کی زندگی میں ایمان رہے گا. ایمان کے بعد تھوڑا بھی عمل ہو تو فائدہ ہوگا. جیسا کہ کل والے آیت میں آپ نے سنا، بارش یا زیادہ بارش یا بارش کے کچھ قطرے. دانا جو زمین میں ڈالا جاتا ہے، بارش زیادہ ہو تو بھی فائدہ ہوتا ہے، بارش کم ہو تو بھی فائدہ ہوتا ہے. زیادہ تو زیادہ فائدہ، کم تو کم فائدہ. تو ایسے ہی جو ہے ایمان لانے کے بعد تھوڑا خرچ کرو تو بھی فائدہ، زیادہ خرچ کرو تو بھی فائدہ، بشرطے کے اخلاص کے ساتھ. تھوڑا خرچ کا تھوڑا فائدہ تو ہے نا تھوڑا، زیادہ خرچ کا زیادہ فائدہ. لیکن ان کا حال کیا ہے جو آج کے درس میں ہماری آیت ہے؟ کافر ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، خرچ کرتے دنیا کی زندگی میں، لیکن ان کے خرچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل اس کھیتی کے جیسے جس کھیتی کا کوئی فائدہ نہیں ملا. کیوں؟ کھیتی اجڑ گئی، کوئی فائدہ ہوا نہیں ہوا. بالکل ایسے ہی کافروں کا جو مال کافر جو مال اپنا خرچ کر رہے ہیں دنیا میں، ان کے مال کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا. ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں. بڑی اہم آیت ہے یہ. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا مہینہ. اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، ہم بھی خرچ کریں. اور خرچ کرنے میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کس کو دے رہے ہیں، وہ مستحق ہے یا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں اس کو یا نہیں جانتے ہیں؟ لوگ ایسے اٹھا کے دے دیتے ہیں، کس کو دے رہے نہیں پتا. تو یہ انسان کی ذمہ داری ہے جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے اس عظیم فریضے کو انجام دے رہا ہے، تو اس بات کو چیک کرے کیا میرا مال مستحق تک جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں. اور باقاعدگی کے ساتھ جیسے مال خرچ کرنے میں دو چیزیں ہیں، ایک تو زکوٰۃ جو کہ فرض ہے، اور ایک صدقہ خیرات ہے جو کہ فرض نہیں ہے. اور دونوں کام رمضان میں ہو یا کبھی بھی ہو. زکوٰۃ کا تو خیر سالانہ تعلق ہوتا ہے، سال جب ختم ہوتا ہے تب نکالی جاتی ہے. تو اس معاملے میں بڑی باریکی سے کام لینا چاہیے، خاص طور سے زکوٰۃ کیونکہ ایک فرض ہے وہ. تو آپ دیکھیے زکوٰۃ آپ پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، سونے پر، چاندی پر، پیسے پر، کیش پر، جو بھی ہے چیزیں، اور کیا باقاعدہ آپ اس کو نکال رہے ہیں جیسے شریعت کی تعلیم ہے، حکم ہے یا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات کرنا آج کل موجودہ دور میں بہت ضرورت ہے. دیکھیے کووڈ-19 کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان حال ہیں، خاص طور سے ہندوستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں اس وقت. تو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا چاہیے، مساکین، غربا، فقراء کے دینا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے. تو بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بہرحال اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ اللہ نے ایمان اور رمضان جیسی نعمتوں سے ہمیں نوازا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آخری عشرے کو بھی پانے والا بنائے. اور بڑا اہم آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے پرسوں سے انشاءاللہ، جس میں جو ہے لیلۃ القدر ہے، جس کی تلاش ہم سب کو کرنی ہے. اور اس رات بھی مال کو خرچ کر سکتے ہیں آپ، وہ بھی ایک نیکی ہے، اجر ہے. اور دعائیں کر سکتے ہیں، نیکیاں کر سکتے ہیں. بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے، 1 منٹ باقی ہے بس. آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی نیک عمل کرنے کی اخلاص کے ساتھ ہم سب کو توفیق دے. اور اللہ تعالی لیلۃ القدر کو پانے والا ہم سب کو بنا دے. اللہ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، درس سن رہے ہیں. اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. اللہ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما. اللہ بڑی تیزی سے رمضان ختم ہو رہا ہے، 18واں روزہ چل رہا ہے. دیکھیے ہم نے کتنا پڑھا، کتنا کیا. اللہ کے بعد اگر کوئی جانتا ہے تو وہ ہم ہی ہیں. اللہ تعالی ہمیں مزید توفیق دے. ابھی بھی وقت باقی ہے اور ہم تک ختم نہیں ہوا مہینہ. اللہ تعالی ہمیں لمحے لمحے کو غنیمت سمجھنے کی، اور ان لمحات کو، ان مقدس دنوں کو، مقدس راتوں کو نیکیوں میں خرچ کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے. کثرت سے قرآن کو پڑھنے والا ہم سب کو بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.